بیعت ہونا ضروری ہے، اس سلسلے میں سمجھائیے۔ دیکھیے بیعت کی حیثیت سمجھ لے، بیعت ہونا سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اصلاح انسان کے ذمہ فرض ہے، یعنی اپنی حالت کو درست کرنا، گناہوں کو چھوڑنا فرض ہے، فرائض پر عمل کرنا فرض ہے۔ تو گناہوں کو چھوڑنا اور فرائض پر اور ذمہ داریوں کو، واجبات کو ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں اصلاح۔ تو اپنی اصلاح ہر انسان پر فرض ہے۔ بیعت ہونا سنت ہے، لیکن اس سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرض کو آسان فرما دیتے ہیں۔ طریقہ ترتیب یہ ہے کہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کی اتباع کا جذبہ آتا ہے، تو جس سے بھی بیعت ہوگا تو شیخ اس کو کیا بتائیں؟ گناہ سے بچنے کی ترغیب دیں گے، نیکی کرنے کی ترغیب دیں گے، بار بار وہ اس سے رابطے میں رہے گا، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو اس سے رہنمائی دے گا۔ تو یہ چیز اس کے لیے اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے بغیر بھی گناہ سے اپنا آپ کو بچا رہا ہے، نیکی پر عمل کر رہا ہے، فطرت میں اللہ نے اچھی صلاحیت دی ہے، تو اس کے لیے بیعت ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے نہیں بچ پا رہا ہے تو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جیسے ہر ایک کا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے نا، آپ کے یہاں ہوتے ہیں کہ نہیں فیملی ڈاکٹر؟ گھر میں کوئی بھی بیمار ہو تو اس کے پاس جائیں۔ جیسے فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، بہت بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں تو ان کے یہاں فیملی لائر ہوتا ہے کہ کچھ بھی سرکاری مسئلہ زمین جائیداد کا ہے تو اپنا فیملی لائر ہے، اس کو سب پتہ ہے اپنے سے زیادہ۔ تو اسی طرح ایک فیملی مفتی اور عالم بھی ہونا چاہیے کہ جو بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہم ان سے معلوم کر کے پھر اس پر عمل کریں، چاہے شریعت کا ظاہری مسئلہ ہو یا اس طرح کے گناہوں سے بچنے کا یا نیکی کی راہ پر چلنے میں رکاوٹ کے پیش آنے کا مسئلہ ہو، تو وہ بتاتے ہیں۔ اس میں دو فائدے ہوتے ہیں، ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان کرتا ہے۔ تجربے کی بات ہے کہ بہت سی مرتبہ آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، چھوڑنے کی بہت کوشش بھی کرتا ہے لیکن چھوٹتا ہی نہیں۔ پھر وہ اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس جاتا ہے، اس سے دعا کرواتا ہے، طریقہ معلوم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں، دعا کی لاج رکھتے ہیں۔ جب ہم رات کو گناہ میں مبتلا ہونے جاتے ہیں اس وقت وہ رو رہے ہوتے ہیں، اللہ میرے مریدوں کو، مجھ سے تعلق رکھنے والوں کو گناہوں سے بچا۔ جیسے شاعر نے بہت اچھی بات کہی تھی، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ یعنی گناہ کا موقع آتا ہے، آدمی کے قدم گناہ کی طرف اٹھنے لگتے ہیں اور اچانک ایک بریک لگتی ہے، اچانک ایک رکاوٹ ہو گیا، نہیں کرنا۔ بلکہ بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں کہ گناہ کے موقع پر کسی کو بھیج دیتے ہیں، چانس ہی نہیں رہتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی لاج رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نیک بندوں سے جوڑنا چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر ہم سب کو کرنی چاہیے، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہے، بڑا سرکش ہے، بڑا مکار ہے، ایسے خفیہ مکر کرتا ہے کہ آدمی کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ بہت سی خفیہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ وہ بیمار کو بھی پتہ نہیں، ڈاکٹر کے پاس جائے، رپورٹ نکلتا ہے تبھی پتہ چلتا ہے نا کیا بیماری ہے۔ تو ایسا یہ حال ہمارا بھی ہوتا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آج کل نوجوان